عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء اکرام، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک بہت بہترین بات نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت ہے، جو پیار، جو الفت، جو ہمدردی، جو خیر خواہی، جس طریقے سے تم اپنے سگے بھائی، سگے رشتہ داروں سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اس پیار، محبت، بھائی چارگی، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، اس چیز کے لیے اگر تم زمین بھر کر کے بھی اگر مال خرچ کرتے
تب بھی یہ محبت اور الفت، یہ ہمدردی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس کام کو انجام دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کفار کے تعلق سے بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں نرم دل ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہمیشہ ایک دوسرے کو چاہنا، ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت، احترام، ہمدردی، خیر خواہی، ہمیشہ آپس میں اچھا تعامل، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، برتاؤ، رویہ، یہ سب چیزیں کیا ہے آپس میں بہت اچھی ہیں، گرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے، گرچہ کہ وہ خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر محبت ہے ان کو۔ کیوں؟ اسلام کے خاطر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے خاطر یہ آپس میں محبت، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کی اچھائی، سلوک، رویہ، یہ جو سب آپس میں ہے اسلام نے تم کو دیا ہے۔ یہ اسلام کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں، ورنہ زمین بھر کر دولت خرچ کرتے تب بھی یہ چیز نہیں حاصل ہوتی تمہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ آپس کے دلوں میں آپ کے ساتھ محبت، پیار، الفت۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کا وہ دور بھی ہم پڑھے ہیں، تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہم جو ہے زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام جو ایمان لانے سے پہلے جس قدر ان کا ماحول اور ان کا آپسی خاندان میں برتاؤ، آپس میں خاندان میں جو سلوک تھا، وہ ساری چیزیں ہم تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک لڑاکو قوم تھی، اس طریقے سے مشہور ہے۔ لیکن یہی قوم جب اسلام لائی تب ایسی صورت میں کیا ہوا، آپس میں خیر خواہ بن گئی، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے بن گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کی دین ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین بھر کر بھی اگر مال خرچ کرتے تب بھی یہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو آپس میں محبت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندوں میں خصوصیت کے ساتھ، مسلمانوں میں جو دین ہم نے اپنایا ہے، دین اسلام، اس دین کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے اس میں ایک بہت بڑی نعمت ہمیں جو حاصل ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، اچھائی، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، برتاؤ، اخلاق، ہمارے کردار، ہم کیسا لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں آج کے زمانے میں۔ اس لیے کہ آج کیا ہے، پیسے کی قدر و قیمت لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیسہ نہیں ہے۔ آدمی کو کوئی بھی کامیابی کے لیے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ دینی اعتبار سے دیکھیں، عموماً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا ہے کہ وہ ہم کیا ہے، لوگوں کی قدر و قیمت کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ ہم کیا کریں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اس لیے کہ اس امت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت گواہ بنے گی کل قیامت کے دن۔ یہ امت کیا کری؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ امت کیا ہے، گواہ ہے اللہ کی جانب۔ تو اس طریقے سے کل قیامت کے دن بھی یہ کیا ہے، گواہی دے گی پچھلی امتوں کے تعلق سے کہ اپنے اپنے انبیاء نے یہ چیزیں، اللہ کی امانت کو جو انبیاء پہنچائے تھے وہ بالکل پہنچا دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات بتلائی، وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو بے شمار کام انجام دیے، تو اس میں سے ایک جو کام، بہت بڑا کام انجام دیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان آپس میں بھائی بھائی کہا کہ آپ
سگے بھائی سے بڑھ کر ہے آپ کا رشتہ۔ انصار جو مدینے کے رہنے والے، مہاجرین جو مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان دونوں کو کہا کہ آپس کا آپ کا تعلق کیسا رہے گا؟ ایک سگے بھائی سے بڑھ کر آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اچھے میں بھی برے میں بھی، سب چیزوں میں آپ کیا کریں گے؟ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے کہ مہاجرین جو آئے تھے، مکہ کو چھوڑ کر آئے تھے، جہاں نہ کوئی گھر بار ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی جانتا ہے، کچھ نہیں ہے، سب چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ آ گئے تھے۔ مدینے میں انصار رہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ مہاجرین بھائیوں کو اس طریقے سے اپنائیں کہ اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ ان کی قدر و قیمت کرنا سیکھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جب ہجرت کیا تو ان بہت سارے کاموں میں یہ کام انجام دیا کہ آپ کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ تو کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں فلاں فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں سگے بھائیوں کا جو رشتہ آپس میں یہ سب ہٹا دیا کہ اب مہاجرین پورے طریقے سے مدینے میں اچھے طریقے سے سیٹل ہو گئے، تو اب جو ہے آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ خود اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی لوگوں سے محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث میں کچھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے کیسے حاصل کرنا ہے لوگوں سے محبت۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے لوگوں سے محبت، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، خود بخود لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ پہلی چیز جو ہے آپ اللہ سے محبت کریں ہمیشہ، جو ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ محبت کریں گے، اس راستے کو تلاش کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ ہم محبت کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں آسمان میں فرشتوں کے پاس بھی اعلان کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے کرو، اور زمین والوں سے بھی کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اطاعت کے کام بجا لانے سے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے سے، تو اس طریقے سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دی، کس طریقے سے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں پیش کی انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمان کو صرف عبادات کے حد تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا یہ نہیں ہے مطلب۔ انسان ایک مسلمان کی زندگی کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنی عبادت، اپنی سیاسی، اپنی سماجی، اپنی اقتصادی، اپنی نجی زندگی، اپنی گھریلو، اپنی تجارتی، ہر میدان میں ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ جب کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایسی صورت میں اس کے تقاضے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان تقاضوں پر ہم عمل کریں کہ ہماری اپنی اندر جب اتنا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ توحید 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 کے ماننے والے اور اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے توحید کی دنیا میں بول بالا کیا، تو لہذا ہماری زندگی کے ہر میدان میں توحید کے اثرات چھوڑیں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، کوئی بھی میدان کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شادی بھی آتی ہے، وہی کام انجام دے جو اللہ کو منظور ہے، جس کی اجازت شریعت دے دیتی ہے، جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے، باقی سارے کام روک دے اپنے آپ کو۔ تجارت کی زندگی ہے، تجارت کے وہی اصول اپنائے جو شریعت نے ہمیں بیان کیا۔ اسلام جس کی اس کی اجازت دیتا ہے، غیر اصولی تجارت مت کرے، اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری سیاست ہے، وہی کرے جس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ہماری گھریلو زندگی، وہی سلوک گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ حقوق ادا کریں جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، باقی سب میں اپنے آپ کو ہٹا دیں۔ یہ مطلب ہے توحید کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی اطاعت کے کاموں کو بجا لائیں، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بندے سے محبت کرے گا اور اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ ہم کیا کریں؟
اللہ کی محبت حاصل کیسے کر سکتے ہیں، کن کن طریقے سے؟ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے اپنی طاقت کے مطابق، اور اس سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جس سے شریعت روکتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم جو ہے کہ لوگوں سے ہم محبت کیسے کریں، تو لوگوں سے بے نیازی اختیار کریں۔ لوگوں سے کیا ہے؟ بے نیازی اختیار کریں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، ایک ایسے عمل کو مجھے بتلائیے جس پر عمل کر کے میں احبنی اللہ و احبنی الناس، اللہ کی محبت حاصل کروں اور لوگوں سے بھی میں محبت، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی کریں، تو مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم کیا کرو، دنیا سے بے نیازی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے نیازی کیا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی کام کرنے کے بعد ان سے آپ عوض مت رکھیں، سلامت رکھیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے لوگوں سے خیرخواہی آپ کر دیں بھلا، لیکن اس بھلائی کے عوض آپ لوگ مجھ سے بھی کیا کریں، بھلا کام کریں۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو گفٹ دوں گا تو واپس میں بھی چاہتا ہوں گفٹ دینا، مجھے کوئی دعوت دیتے تو میں بھی چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بھی دعوت دے۔ ایسا نہیں بدلے کے طور پر کوئی کام مت کریں، آپ آزاد ہو جائیں، لوگوں سے کام کرنے کے بعد آزاد ہو جائیں۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ کہ جب آپ لوگوں سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کریں گے، لوگوں سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کریں گے، تب ایسی صورت میں کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ لیکن بہت مشکل کام ہے یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ آج جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر مطلب کے کام نہیں کرتے۔ آج کوئی بھی کام ہے نہیں بغیر مطلب کے کام نہیں ہوتا۔ آج پیسے دیتے ہیں آپ، قرض سوچتے ہیں کہ واپس بڑھ کر ملے مجھے، یہ زمانہ ہے آج کا، حالات ہیں آج کے، ہے نہیں؟ کوئی اچھائی کرنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی مطلب اس سے میرا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، اگر نکلتا ہے تو کروں گا، نہیں تو اپنی پتلی گلی سے دوسرا راستہ کٹ کر چلے جاتا ہوں۔ ہوتا نہیں؟ آج کے حالات ہے یہ۔ آج کوئی اپنا نہیں ہے، جو دور ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، کوئی بھائی اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بچے اپنے ماں باپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ مت چاہو کہ لوگ ایسا کریں گے مجھے، اس کے بدلے میں مجھے لوگ کوئی نہ کوئی عوض معاوضہ دیں گے، میری خواہش ہے کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا، نہیں، اس سے بے نیازی اختیار کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہا ازہد فیما عند الناس، اور کیا کرو، لوگوں سے بھی بے نیازی اختیار کر لو۔ ایک تو ثواب اللہ تعالیٰ سے امید سے رکھو اور لوگوں سے اختیار، تو دونوں چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی بھلائی آپ کریں گے وہ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اللہ کے پاس اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی آدمی ہے بتائیے آج کہ جو کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ دے، یہ تو چاہتے، سب بولتے تو ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں ہمارے۔ حالات کیا ہے، ایسے نہیں ہیں، نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ نچلی سطح پہ اتر کر دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ، یا ایک اجتماعی سطح پہ دیکھیں اوپر سطح پہ، یا ایک عوام میں دیکھیں، یا خاص لوگوں میں دیکھیں، علماء کا طبقہ دیکھیں، جہال کا طبقہ دیکھیں، کسی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کیا؟ ایسا بہت کم ہے، آج بہت کم ہے کہ جو لوگ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی امید رکھتے ہیں۔ مشکل ہے ہی نہیں۔ ایک تھوڑا سا نیک کام کرتے ہیں، اس کی 10 فوٹو پکڑ کر 10 جگہ ڈالتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، ہے نہیں؟ مسجد کو کچھ پیسے دیے تو اس کا عوض چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مسجد والے واہ واہ کریں۔ کسی بچے کی میں نے کفالت کی تو اس بچے کے بعد پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے، میرا غلام بن کر رہے۔ ہر سطح پہ یہی ہے آج۔ تو یہی کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے، جو بھی کام کر رہے اس کام کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھے، تو ایسی صورت میں لوگوں سے بے نیازی کیا کرے گی، آپ کو لوگ محبت کرے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اگر آپ
لوگوں سے بے نیازی اختیار کر لیں گے تو ایسی صورت میں جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، جس کی بنیاد پر لوگ آپ سے محبت کرنا چاہیں گے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ اس آدمی سے رشتہ جوڑیں گے، تعلق جوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے ہر کام کرتا ہے، اسے کوئی بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، امید اللہ تعالیٰ سے لگایا ہوا ہے، اس سے جو ہو سکتا ہے بھلائی لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، جس کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جاؤ، جس کے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہو جاؤ، جس کے کہنے سے کچھ بھلا ہو جائے، جس کے عہدے سے کسی کا بھلا ہو جائے، جس کے رسوخ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ یہ ایسا آدمی ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاس بھلا کرے، لیکن کبھی امید نہیں رکھا کہ لوگ مجھے فلاں کر دے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگایا ہے کہ اللہ ہی مجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو؟ دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا سے کبھی بھی جو ہے، اس لیے کہ دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ انسان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ جو بھی دنیا کے پیچھے پڑے تو اسی صورت میں دنیا کیا کری؟ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے پیچھے مت جاؤ اور نہ ہی لوگوں کے پیچھے مت پڑو، تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں سے محبت، آپس میں ایک مسلمان کی ہمدردی، خیر خواہی، یہ سب سے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر جو توجہ دی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ کتنا ہونا چاہیے، آپس میں ہمدردی کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ عمارت تعمیر کرتے وقت اینٹ دیکھیں نہیں آپ، کیسا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ربط، تعلق اور اس سے معاملات، ان سے ساری چیزیں، برتاؤ، ہمارا سلوک، ساری چیزیں پہلے فوقیت، اولیت ہم کس کو دیں گے؟ ایک مسلمان۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اچھے معاملات کریں، اچھا ان کے ساتھ کردار اپنائیں، اچھا اخلاق اپنائیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں رہے گی، اللہ کے پاس بھی ہم محترم رہیں گے، فرشتوں کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور انسانیت میں بھی کہے گا کہ ہم کیا کریں؟ عام ہو جائے کہ لوگ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو ایسی صورت میں اللہ تم سے محبت کرے۔ دنیا سے ہمیشہ چاہتاں، دنیا سے لالچ، اس کی حرص، اس کی طمع، اس سے ہمیشہ دنیا کے اپنا مقصد زندگی بنانا، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ دنیا سے اتنا اپنا تعلق رکھیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کیا کریں؟ ایک مسافر کی طرح گزارنا ہے، اس طریقے سے گزار کے چلے جائیں۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے، دنیا ایک دارالعمل ہے، ہاں آپ کو بیج بوئے ہیں، اسی کا پھل کل قیامت کے دن ملے گا آپ کو۔ تو اس طریقے سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیازی اختیار کر لے تو اسی صورت میں اللہ تم سے محبت کرے۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ ہم لوگوں سے محبت کیسے حاصل کریں۔ ایک، ہم اللہ سے محبت کریں، اس کی جستجو کریں، اس راہ میں جتنی چیزیں، اسباب، ہم وسائل اپنا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ حاصل کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ساروں کے ہاں اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ دوسری چیز ہے کہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کریں۔ لوگوں سے بے نیاز رہیں گے تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور دنیا سے بھی بے رغبت رہیں گے اور لوگوں سے بھی ہم کیا کریں؟ بے نیاز رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں میں ڈالے گا۔ تیسری چیز، لوگوں سے محبت کیسے حاصل کرے؟ سلام میں ہمیشہ پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام جو ایک دوسرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ سلام کرنے میں آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، سلامتی ہے، ایک دوسرے کی اچھائی ہے،
کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی کی دعا، یہی مطلوب ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال اسلام حکم دیتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ ہمدرد بن کے رہیں، خیر خواہ بنیں، ہم ایک دوسرے کے کیا ہے امن و سلامتی چاہنے والے بنیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آپس میں کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، اپنی زمین کوئی صحابی بیچنا چاہتے تھے تو اسی صورت میں سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے کہتے کہ میں زمین بیچنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ یہ ہے مسلمان، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ تو یہ ہر معاملے میں صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں آپ، تجارت کے میدان میں بھی سب سے پہلے مسلمانوں کو مقدم۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی۔ پہل کیسے؟ سلام میں ستون آڑے آ جاتا تو آگے آ کر پھر سلام کرتے۔ کیوں؟ نیکیاں کمانے کا شوق، جذبہ، ان کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، یہ ساری تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کہا کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے سے سلام کریں، سلام میں پہل کریں، آگے بڑھ کر میں خود سلام کروں، آگے بڑھ کر میں خود سلام کروں۔ اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں دی ہے کہ ہم کیسے سلام کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے سلام۔ یہ کیا ہے؟ آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ افشوا السلام بینکم، کہ اپنے پاس، اپنے درمیان سلام کو عام کریں، سلامتی کی دعا دیا کریں۔ تو یہ سلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے، پہل کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے آج کل جو ہے ماڈرن تہذیب، ہماری تعلیم جس طریقے سے ہم سیکھ رہے، حاصل کر رہے، دنیا کی تیز رفتار ترقی سے ہم اپنے آپ کو مانوس ہو رہے، اسی سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہے سلام ان لوگوں کو کرتے ہیں جن سے شناخت ہوتی ہے ہماری، جن کو پہچان ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، سب کو سلام کریں۔ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے جائیں آپ تو اسی صورت پہ 3 افراد بیٹھے ہیں، جس کو میں جانتا ہوں ان کو سلام کروں گا، باقی 2 کو چھوڑ دوں گا، آج نہیں، باقی 2 کو چھوڑ دوں گا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان سے بھی ملوں، میں ان سے بھی خیریت دریافت کروں، حرج کیا ہے مجھ سے؟ نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی آپ کا وقت صرف ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک مسلمان کو آپ خیر خواہی کی دعا دے رہے ہیں، اس دعا کے دینے میں بھی آپ جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس میں بھی بخیلی سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کو عام کریں، پہل کریں، اس لیے کہ یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو ہم عام کریں۔ تو یہ جو ہے چھوٹے کریں بڑے سے، بڑے کریں آگے بڑھ کر۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ بچے کھیلتے رہتے تو آپ خود آگے بڑھ کر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سلام کرتے آگے بڑھ کر، جبکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام ہیں، آپ حکم دیتے کسی بات کا کہ وہ بھول جاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے راستے سے تو دیکھتے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے ہے، تو سلام کر کے گزر جاتے، آپ بچوں کو بھی سلام کرتے۔ یہ تعلیم ہے ہماری، ہم تہذیب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل عموماً جو ہے باپ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیم سے واقفیت ہے یا ہے کہ وہ اپنانا چاہتے ہیں۔ جیسے گھر میں باپ داخل ہوتا ہے تو وہ سلام کرنا اپنے آپ کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا، جبکہ حالانکہ غیر اخلاقی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو، گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کو۔ تو کیا ہوگا؟ ایک باپ کی تہذیب بچے دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ خود جب آئیں گے تو باہر سے وہ بھی سلام کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں جو ہے بالکل ڈھالنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اسلامی ماحول میں بڑھیں، پلے پھولے اور پوری تہذیب سیکھ لیں، لیکن ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو کہاں سے سیکھیں گے اسلامی تعلیم؟ کہاں سے آئے گی اسلامی کلچر؟ کہاں سے ہم سکھلائیں گے اسلامی تہذیب؟ سب سے پہلے خود کو اپنانا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اگر لوگوں کو بتلانا ہوتا تو سب سے پہلے خود عمل کرتے، پھر اس کے بعد لوگوں سے کہتے کہ لوگوں آپ بھی کرو، ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ خود عمل کر دیتے تھے، لوگ بھی خود عمل کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر کام پہلے خود کرتے تھے، بعد میں لوگوں کو حکم دیتے۔ تو اس کا باپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی بھی دکان ہے آدمی کا، یا کوئی کمپنی کا مالک ہے، یا کوئی بھی ہے بڑا سرپرست ہے،
اندر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سلام کر کے آئے، لیکن باقی اس کے ماتحت رہنے والے یا اولاد، بیوی، بچے یا خاندان یا جو بھی ہے، ان پر اتنا گہرا اثر پڑے گا اس کا، اس تہذیب کا، کہ ہمیشہ بعد میں اس کے ماتحت رہنے والے لوگ جب بھی داخل ہوں گے تو وہ سلام کر کے داخل ہوں گے۔ کتنا اچھا ماحول ہے یہ، کتنی اچھی تربیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تربیت صحابہ کرام سے کی ہے، ایسی ہی تربیت، ایسے ہی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی کہ وہ آپ زبان سے دعوے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس کا ثبوت پیش کیا، جس کی بنیاد پر لوگ اتنا جلد اس سے متاثر ہوئے۔ تو لہٰذا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم سلام کریں، آگے بڑھ کر پہل کریں اس میں، کہ لوگ کرے نہ کرے اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن خود آگے بڑھ کر کرے تو لوگ مانوس ہو جائیں گے۔ ایک دشمن بھی کیا کرے گا، ہمارے موافق دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اس ساری کلمات میں رکھی ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کو عام کریں، پھیلائیں اس کو ہر جگہ پر، ہر سطح پر سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل ہونی چاہیے، کہ ہم اس لیے کہ آگے بڑے جو تہذیب اپنائیں گے، چھوٹے بچے وہی دیکھ کر سیکھتے ہیں، وہی دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں، اپنے دکان میں، اپنے کاروبار، جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان تعلیمات کو اپنانا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے لوگوں سے محبت کیسے حاصل کریں، تو اس میں سلام کو عام کرنا چاہیے، ایک چیز یہ ہے۔ آگے ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کیسے حاصل کریں، ہدیے کا لین دین ہونا، گفٹ جو ہے دینا چاہیے، لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تحفہ دینا اور لینا، اس قسم کا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک ہدیہ دیں گے تو اسی صورت میں محبت پیدا ہوگی، ہدیہ دیں گے محبت پیدا ہوگی۔ ہدیہ کس کو دیتے ہیں معلوم؟ آج کا ماحول اتنا عجیب ہے، ہدیہ جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کبھی ہماری شادی میں دے کر رہے گا، میں اس کی شادی میں بچے کی دوں گا، یا تو میرے گھر میں پہنچے گا تو اس کے گھر میں پہنچاؤں گا، بدلے کے طور پر۔ یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے آپ کا، بھائی اس کا جو قرض باقی ہے وہی قرض میں بھی لوٹا دوں گا، اس طریقے سے چل رہا ہے۔ حالانکہ ہدیہ اس کو نہیں کہتے۔ ہدیہ کیا ہے کہ آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کا بھی خیال کریں، اپنے فلاں کا بھی خیال کریں، آپ کی طاقت کے مطابق جو چاہے آپ اس کو دے دیں، لیکن بدلہ یہ نہ سوچے کہ وہ بھی دے گا مجھے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑی چیزیں میں لوگ سامنے گفٹ کرو، نہیں، ایک چھوٹا عطر کا باٹل بھی آپ دے سکتے ہیں، ایک چھوٹا پین بھی دے سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، محبت آپس میں بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے خیر خواہی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، سلوک جو ہے، آگے چل کر ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، اتحاد کا باعث بنتا ہے، ہمارے لیے آپس میں ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم آپس میں دوسری اقوام پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب تک قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اتحاد اتفاق چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کریں، گفٹ دیا کریں، لیا کریں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس سے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ لوگوں کے دل جیتنا اصل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کاروبار کے تعلق سے اچھا سمجھ میں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ کاروباری رہتے ہیں۔ کاروبار میں دیکھیں آپ، کاروباری لوگ ہیں نہیں، آج کل ایک عام سی مثال ہے مسلمانوں میں بھی، سب بھی بنگلور کے حالت کے حساب سے مارواڑی لوگ آگے چلے گئے ہیں۔ کیوں گئے آگے؟ کیوں گئے آگے؟ ان کے پاس جو اصول ہے نہیں، قیمت کو نہیں دیکھتے، وہ آدمی کو کمانا چاہتے ہیں، وہ کسٹمر کو کبھی کسی دوسرے کے پاس بھیجنا نہیں چاہتے، گرچہ کہ اپنا ذاتی نقصان بسا اوقات کبھی ہو جائے برداشت کریں گے، لیکن آدمی کو کھونا نہیں چاہتے وہ۔ کیوں؟ انسان کی وقت آپ کے پاس اگر رہے گی تو آج نہیں تو کل آپ کما لیں گے، لیکن انسان کو کھونے سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا اس کے بعد، یاد رکھیے۔ یہ تجارت کے اصول ہے، تجارت کا اصول ہے۔ لیکن مسلمان یہ کم نہیں کرتے۔ مسلمان کیا ہے، پیسوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کیا ہے، مارکیٹ میں
پہلے کیا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج مسلمان جو ہے 20% بھی نہیں ہے اس جگہ پہ. پہلے 100% تھے. وہاں سے خالی ہوا، کسی اور جگہ دیکھے وہاں بھی نہیں ہے. آج پورے جو ہے اس میں بھی مسلمان خالی ہو رہے ہیں. وہاں سے نکل گئے دوسری جگہ دیکھے وہاں بھی مسلمان کیوں خالی ہو رہے ہیں؟ تجارت کا جو اصول ہے نہیں، یہ اصول مسلمانوں نے کھو دیا، اور تھوڑے سے مال کے عوض لوگوں کو آپ اپنی طرف سے دور کر دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج مسلمان اپنی تجارت کاروبار کے اندر تھوڑے سے نفع کے لیے آپ لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرتے، تو لوگ آپ سے کیا ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر سطح پہ یہی ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں سے معاشرے میں بسنے کے لیے قوم و ملت کے ساتھ، سارے مذاہب کے ساتھ جہاں رہتے ہیں آپ، ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں، محبت رکھیں، ان سے ہمدردی رکھیں، الفت رکھیں، اپنی طرف سے جو خیرخواہی لوگوں کو پہنچ سکتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں سے محبت کیسے حاصل کریں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیے کا لین دین ہو، گفٹ دیا کرے. آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے خیرخواہی رکھے، ایک دوسرے کی ہمدردی اس سے پیدا ہوگی، اس کا جذبہ ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی مجھ سے مکھر بھی گیا ہے تو ان چیزوں سے کیا ہے پھر دوبارہ مجھ سے دوستی کرے گا، محبت پیدا ہوگی، آپس میں دشمنیاں دور ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، ہمارے سے زہر کی دیواریں دور ہوں گی، ساری چیزیں ختم ہوں گی. ان ساری چیزوں سے آپس میں کیا ہے ہمارے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے. اصل میں لوگوں کے دل جیتنا رہتا ہے. انسان کو کمانے کا سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے قدر و قیمت کیسے حاصل کریں گے. ان کی پیسے کے پیچھے مت جائیں، دنیا کے پیچھے مت جائیں. پیسہ آج رہے گا کل چلا جائے گا، لیکن لوگوں کے دل جیتنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، یہی رویہ اپنایا تھا، یہی اخلاق اپنائے تھے، یہی کردار، یہی طریقہ، ساری چیزیں اپنائے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، آپ کی بول چال کتنی اچھی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کی زبان کی مٹھاس ہے. ہر آدمی آپ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، ہر آدمی آپ سے چاہتا ہے کہ دوستی کرے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ کے قریب رہے، آپ سے ملے، ملاقات کرے، فلاں کرے. سب کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو دھتکارنا یا گالی گلوچ کا استعمال کرنا یا غیر ضروری باتیں کرنا یا کسی پر تان و تشنیع کرنا یا کہ لوگوں کو برا بھلا کہنا کوئی کام نہیں ہے. آپ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا ملتے ہیں، اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو موقع دیتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، آپ بھی اپنا کلام سناتے ہیں. ہر طریقے کے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھے ہیں، اسی لیے لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ قریب آ جائیں. کیوں اتنے کم عرصے میں لوگ اللہ کے رسول ہم قریب آئے؟ یہی بنیادی وجہ ہے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے محبت حاصل کیسے کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم کیا کریں، کبھی بھی انسان کو آپ زبردستی کوئی حکم دے تو نہیں مانے گا، بلکہ ہمیشہ جو ہے دلوں سے محبت چاہیے، آپ کے ساتھ ہمدردی، الفت چاہیے، آپ کی خیر خواہی چاہیے. اسی خیر خواہی کی بنیاد پر یہ دین ساری دنیا کے اندر اتنا کم عرصے میں پھیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد صحابہ کرام کا زمانہ دیکھے، اس کے بعد کا بھی دیکھے کہ کس طریقے سے وہ لوگ تھوڑا کر کے کس طریقے سے پوری دنیا پر تقریباً حصہ اسلام کے جو کنٹرول میں آیا تھا، یہی سلوک کی بنیاد پر، اسی رویے کی بنیاد پر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہدیے کا لین دین کریں، گفٹ دیا کریں. یہ چوتھی چیز تھی کہ لوگوں کے اسباب کیسے حاصل کرے، لوگوں سے محبت کیسے کرے، ان کے دل کیسے جیتے. پانچویں چیز ہے کہ لوگوں سے کیسے محبت حاصل کرنا، ان کے دل جیتنا. جب کسی سے ملے تو ایسی صورت میں مسکرا کر ملے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگوں سے مل رہے آپ تکبر کی علامت ہے، آپ کے پاس گھمنڈ ہے، غرور ہے. کس بات کا غرور ہے آپ کو؟ کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کو؟ یہ کس طریقے سے آپ رویہ کر رہے، لوگوں کے ساتھ برا بھلا، یا جس کو چاہتے نہیں آپ اسے گالی گلوچ کر رہے. ایسا نہیں، آپ ایسا سلوک کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھے، حقیر مت سمجھے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ولو ان تلقى اخاك لوجه طلیق، کہ آپ اگر اپنے بھائی کو ہسمکھ چہرے سے ملتے ہیں، خوشی خوشی ملتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے.
ہنسی خوشی ملنا، اچھائی کے ساتھ ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ ہنسمکھ چہرے سے ملنا، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ اتنی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ہم سلام کریں تو ایسی صورت میں خیریت دریافت کریں، اچھائی کے ساتھ ملے، خیر خواہی کے ساتھ ملے، ہمدردی کے ساتھ ملے، ہنسمکھ چہرے سے ملے۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، یا ہے کہ ہمیں جس سے غرض ہے اسی سے ملنا ہے، جس سے نہیں ہے اس سے ہاتھ پیر لینا ہے، یا ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کے ساتھ اتنی دشمنیاں بڑھا لینا کہ زہر کی نفرتیں میرے خاندان پیڑیاں چلتے رہنا یہ سلسلہ۔ ایسا نہیں، آپ دشمنیاں، یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ رسوخ، یہ خاندان، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ کوئی اصل و باقی رہنے والی نہیں ہے، سب ختم ہونے والی ہیں۔ میرے اعمال خود میں کیا کریں گے؟ میرا جو ہے انجام آخرت جو ہے تیار رکھیں گے وہ، کہ میں کیسے یہاں کیا ہوں وہی سلوک میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جس جنازے پہ لوگ کہیں کہ فلاں ہے، برا ہے، دلہا ہے، تو کیا کہا؟ جس کو کہے کہ اچھا ہے، بہت اچھا آدمی تھا، جس کی اچھائیاں، جس کی خیر خواہی لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی بیان کرتے، تو اس سلسلے میں کیا کہا؟ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہی چیز ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے کردار والا، اچھے اخلاق والا، اچھے سلوک والا، اچھے رویہ ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہے، ہر ہمیشہ لوگوں سے سلام کرتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، اور ہر ایک کو اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو لوگ کتنا یاد کریں گے؟ گرچہ غریب ہے، گرچہ وہ مسکین ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن وہی ایک آدمی اچھے خاندان والا، پیسے والا، عہدے والا، منصب والا، سب ہے، لیکن اس کے غرور سے لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی زبان سے لوگ پناہ مانگنا چاہتے ہیں، اس کے اخلاق سے لوگ دور بھاگنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا نہیں رکھتے، اس سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کیا اس سے بس جتنا دور اختیار کریں گے اتنا ہم صحیح سالم رہیں گے۔ تو فائدہ کیا رہے گا؟ ایسا پیسے کا کیا لینا، کیا کرنا، اس کا عہدہ رکھ کر فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کر کے کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملے تو ایسی صورت میں مسکراہٹ کے ساتھ ملے، ہسمکھ چہرے سے ملے، اچھائی کے ساتھ ملے۔ آپ کے ہسمکھ چہرے سے ملنے سے کیا ہوگا؟ اس کی دولت یا آپ کی دولت وہ لے لے گا، یا آپ کا عہدہ وہ چھین لے گا، تو کیا کرے گا؟ یا آپ کے تکبر سے کرنے سے، یا ہے کہ آپ گھمنڈی کی وجہ سے آپ اس سے لوگوں سے سلام دعا کر رہے ہیں ایک دم حاکم کی طرح کھلا، تو کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی شخصیت مجروح ہوگی۔ اس سے آپ اگر اچھائی کا سلوک کریں گے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ آپ خود اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے، اپنے حرکات و سکنات سے بتلا رہے کہ میں کس شخصیت کا مالک ہوں، میں اچھائی کا، یا ہے کہ میں خیر خواہی کا، یا میرے اندر اخلاق ہے، کردار ہے، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، چھوٹوں کے ساتھ رویہ ہے، یا ہے کہ میں تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، لوگوں کو کم تر سمجھنا، اس نظریے سے میری خود شخصیت بتلاتی ہے۔ لوگ اس پر اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ آج سب کچھ سمجھتے ہیں، تو میری خود شخصیت بتلاتی ہے کہ میں کس کردار کا حامل ہوں، اچھے کردار ہے یا برے کردار ہے میرے۔ تو یہ زبان بتاتی ہے ہماری۔ جب ملیں گے آپ ہسمکھ چہرے سے ملے تو ثواب لکھا جائے گا، نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، لوگ بھی چاہیں گے کہ مجھ سے ملے، آگے بڑھیں، تعلقات رکھیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ کچھ وقت جا رہا ہے آپ کا، نہ کچھ پیسہ جا رہا ہے، نہ کچھ میں لے رہا ہوں، نہ دے رہا ہوں، نہ آپ مجھ سے چاہتے، نہ میں آپ سے چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ بس آپس میں ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تعاون کریں، اتحاد رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب اچھائی پہنچتی ہے یا ایک قوم کا معاملہ آتا تو سب مل کر کھڑے ہوں گے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو سب ساتھ دیں گے۔ یہی تو چیز ہے اصل میں اسلام نے یہی کہا کہ جب اچھائی آپ کو ملے، جب خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی میں سب کو شامل کرے، غم آتا ہے تو اس غم میں سب کو شامل رکھے تاکہ وہ غم ہلکا ہو سکے۔ تو اسی لیے اس اتحاد آپس میں رکھنے کے لیے کہا۔ تو یہ چیز جب ملنا ہے تو اسی صورت میں لوگوں سے مسکراہٹ سے ملے۔ دیکھیے آج اپنے سگے بھائی سے 2 4 10 20 سال ہوتا ہے بھائی بات نہیں کرتا۔ اولاد اپنے ماں باپ سے ملتی نہیں ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ذمہ دار حضرات اپنے ماتحتوں کو اس طریقے کا رویہ اور سلوک کرتے ہیں۔ ایک مالک دکاندار ہے، دکان کا مالک ہے، تو اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے؟ تو یہ سب کل قیامت کے دن پورا حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا ہی میں ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن، وہ تو ہوگا ہی ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ رہے ہمارے اپنے سلوک، ہمارے اپنا رویہ، ہم کس قوم، کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لا چکے ہیں، یہ سب آپ میرے سے اچھا آپ جانتے ہیں۔
مسلم قوم ہونے کی حیثیت سے ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کیے ہیں، یہ سب ہر روز ہماری خبریں پوری میڈیا میں، سوشل میڈیا میں چھپتی ہیں کہ ہم کتنے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمارا سلوک کیا ہے، ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہماری سارا سروے ہوتا رہتا ہے نہیں، کیا حالت ہماری ہو چکی ہے سب جانتے۔ تو اسی لیے بڑے بڑے کام انجام دینے سے بہتر ہے گراؤنڈ لیول پہ چھوٹے چھوٹے کام اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، تب کیا ہے یہ قوم آگے لے کر چلتی ہے۔ اس سے چھوٹا چھوٹا اگر ایک مسجد بہتر رہے گی، علاقہ اچھا رہے گا تو نامدار ہوگا، اس کے بعد اس کا علاقہ، اس کے آپس سے جڑے ہوئے سب بنیں گے، تو ایسی صورت میں ایک اینٹ دوسری تیسری چوتھی اس طریقے سے عمارت کھڑی ہوتی ہے پوری۔ ایسا نہیں کہ اوپر والا سب ہم کو حکم دے ہمارے اچھائیاں پوری، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کو بھی بہت بڑا کردار اپنی قوم کو آگے لے جانے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے میں ہم کو بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، تبھی چل کر یہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی سے ملنا ہے تو ایسی صورت میں مسکرا کر ملے، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم لوگوں سے محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور آخری بات ایک آخری بات اپنی بات بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ایک اور چیز، آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں سنجیدہ رہیں، وقار رکھیں اپنا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قولوا قولا سدیدا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بات کریں تو بھلی بات کریں۔ کیا ہوتا ہے عموماً آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ بولے تو آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ جہاں سب سے پہلے زبان سے اپنی گالی گلوچ شروع ہوتی ہے نہیں، جہاں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے گالی گلوچ ان کا ایک نمایاں کردار ہے ان کا۔ جہاں گالی گلوچ نہیں ہے، وزنداری نہیں ہے، وہاں سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرپوک ہے، ایک یہ۔ دوسرا کیا ہے، جہاں کچرا حد سے زیادہ ہے سمجھے کہ مسلم علاقے ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے، ہماری اپنی پہچان ہم ہی نے بنائی ہے، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی بہت بڑے، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا بھی ہے۔ بھئی زبان کے آپ کو بگاڑنے میں دوسروں کا کیا حصہ ہے؟ ہاں، میری زبان کو بگاڑنے میں دوسروں کا کیا حصہ ہے بتائیے مجھے آپ، کچھ ہے؟ یا ہے کہ آپ کی زبان کو تالا ڈال دیے ہلا کے، یا ہے کہ مجبور کریں کہ بندوق لا کے شوٹ کر دے رہے کہ آپ گالی گئے تو ہی یہاں رہنا، نہیں تو نہیں رہنا، ایسا کچھ ہے؟ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، سنجیدہ گفتگو چاہیے ہمیشہ وقار کے ساتھ، ہمیشہ کیا ہے ہم اپنی گفتگو کے اندر اچھے طریقے سے، بھئی کوئی ضروری نہیں کہ آپ گالی ہی دے، نہیں، اچھی بات نہیں کر سکتے آپ، گفتگو اچھی نہیں کر سکتے آپ، جو بات آپ کرنا ہے کرے، ورنہ پھر خاموش رہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر کرنا ہی ہے تو بھلی بات کرے، نہیں کرنا ہے تو خاموش رہ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طریقے سے ہم کو، تو ہم بات کرنا ہے تو کرے، ورنہ پھر خاموش رہیں۔ یہاں کیا ہے، خواہ مخواہ گپ شپ، وہاں ہوٹلوں میں بیٹھے، وہاں بیٹھے، یہ کاس کی آمدنی نہیں، ایک پیسے کا فائدہ نہیں، ایک لحظے کی فرصت۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ایک کاس کی آمدنی نہیں، ایک لحظے کی فرصت نہیں، صرف کیا ہے، ہاں انہوں ویسا، یہ ویسا، وہاں اسمبلی ہال خرید ڈالتا، وہ ہائی کورٹ خرید ڈالتا، وہ کبھی کبن پارک خرید ڈالتا ہے، کبھی وہ لال باغ خرید دیتا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہ، صرف بات سامنے والا اتنا ہوتا ہے، واہ کیا مال، کیا کتنا کروڑوں کا آدمی ہے بھائی، ہے جیب میں 10 روپے نہیں رہتے، بھائی چائے کے پیسے ذرا دے ڈالو بعد میں، نہیں تو ہوٹلوں پہ زبردستی ہے نہیں۔ ایسے لوگ ہمارے کیسے ترقی کریں گے بولیے؟ زبان، سبحان اللہ، بات کرنے کھڑے تو اللہ 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 رحم کرنا، ایسے حالات ہیں ہمارے، نہ عورتیں، نہ مرد، نہ معاشرہ، نہ اچھا، نہ برا، نہ غیر، نہ اپنے، کوئی نہیں دیکھتے، نہ بڑا، نہ چھوٹا، نہ باپ، نہ دادا، کچھ نہیں، جو زبان میں آیا اپنی پوری کر دو، اس کے بعد بولتے ہیں ہاں میں وزنداری، کیا ہے یہاں چین ڈال لے کے یہ کڑا ڈال لیا تو بہت بڑا توڑم خواہ بن گیا بول کے آ جاتے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ خود کی شخصیت برباد ہو رہی اس سے کیا بھی نہیں، پھر اور کیا معلوم، اچھا بات کرنے یہاں نہیں آیا تو عورتوں کے پاس جا کے بات کر کے دکھاتے ہیں، پورا عورتوں کے پاس پوری مردانگی، مارنا توڑنا، باتا، کیا کس کے پاس؟ جو آدمی آپ کا، ہاں آپ کے برابر مقابل والا ہے، اس کے پاس لڑکے باگے جا کے دکھاوا، کمزوروں کے پاس ظلم کیوں کر رہے؟ ہاں دوسری طرف کیسا معلوم مسلمانوں کا، اگر سامنے والا بہت زیادہ پاورفل رہا تو خاموش چوہے کے جیسا بن کو دوسرا شرٹ پہن لے کو یہاں سے نکال لے، گاڑی بمبئی چلے آتی یہاں سے،
برابر ہے نہیں. میں بنگلور کا ہوں بھائی، اس لیے بول رہا ہوں، ساری چیزیں معلوم مجھے. اللہ بہت کم معلوم ہے لیکن پھر بھی معلوم ہے. یہاں پاورفل رہے تو ڈان بن کے پھرتے، ان سے بڑا کوئی پیدا کرتا اللہ تعالیٰ. تب کیا کرتے ہیں؟ تب ختم یہاں کا صفایا، ختم یہاں گلی میں بھوکنا خالی، دوسری گلی گئے ختم تیرا قصہ. یہ سب کیا ہے؟ ہمیشہ کام آنے والی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مسلمان اس طریقے سے کرتے 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 کیا ہے، یہ حالت ہو گئی ہماری، پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھلائی کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو عزت کرنا، اپنے آپ کی خیر خواہی. کیسے عزت کریں گے؟ دیکھو بھائی، میرا لباس اچھا رہے، گندا نہ رہے، پاک صاف رہے، میری زبان سے اچھی بولے، میں تعلقات رکھوں تو اچھے لوگوں سے رکھوں، میری بول چال اچھی ہو، اچھی جگہ پر اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، میرا گھرانہ اچھا ہو، میں اچھے لوگوں سے دوستوں کا انتخاب کروں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کروں، اچھے لوگوں کے ساتھ میری تجارت اچھی ہو. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ میرے کردار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت سنجیدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت باوقار ہے، بہت اچھے اخلاق کا حامل ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولے پھر اس کے بعد تجارت سے بھی تعلق جوڑیں گے، اس سے ہم اس سے دوستی بھی کریں گے، اس کے ساتھ کیوں؟ وقت کی پابندی ہے اس کے پاس، رات جیسے ہی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اچھائی کی علامت ہے. پھر صبح جیسے ہوتی ہے فجر کا وقت، وہ نماز کے لیے، اس کے بعد اس کا اپنے گھر کام، بس اپنے کام سے کام مطلب رکھے گا، بس اتنا ہی اسلام نے حکم دیا. کسی دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. یہ نہیں، میری خبر کی دھرتی میں دینا، مجھے جواب دینا، میں کر لینا میرا اپنا بندوبست، بس کافی، دوسروں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنجیدہ گفتگو کرنے چاہیے، ہمیشہ سامنے والے کی بھی گفتگو کو سننا، ہمیشہ اپنی بات بھی رکھنا. دوستوں کے ساتھ ہو یا اپنوں کے ساتھ ہو یا گھر والوں کے ساتھ ہو یا بیوی بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہر ایک کا الگ الگ حق ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ کرنے کی بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو لہذا اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اور ہمیشہ آخری بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے جتنا فائدہ امت کو ہو سکتا ہے یا دوسروں کو ہو سکتا ہے، میرے گھر والوں کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے فلاں کو میں پہنچا دوں. اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو کم سے کم یہ بات رکھیے کہ ہم نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے. یہ کمتر درجہ ہے کہ اگر میری ذات سے سب سے بہترین آدمی، خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، وہ آدمی سب سے اچھا ہے. اگر آپ فائدہ مند نہیں بن سکتے کسی کے لیے تو نقصان بھی مت بنے. اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے کسی کا برا بھی مت بنے. ہے نہیں؟ ابھی پٹاخے کا دور گزرا نہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کی گلیوں میں آ کو پٹاخے پھوڑتے تھے نہیں؟ یہ نقصان دوسروں کا کرنے آ رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے. خود کا جب نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کر رہے نہیں کر رہے؟ ہاں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ اسباب تھے جو لوگوں سے کیسے محبت حاصل کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک اینٹ دوسری اینٹ کیسے عمارت کھڑی ہوگی، اس طریقے سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. تو وہ لوگوں کے بھی کیا ہے، ہمیں تعلقات رکھنا، ان سے بھی اپنی یا ہم مدد پہنچانا یا ان سے مدد لینا، یہ سب زندگی کا اصول ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ سب چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا ہم کیا ہے، اچھائی کے راستے سے لوگوں پہ کیا کریں گے، ہم ایک دوسرے کے دوست، خیر خواہ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے. تو اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.